خیر کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، تو ان کی یہاں پر جو دعا ہے، جو خاص دعا ہے، جو ان کی تمنا ہے، اللہ پاک تو اس کو سب کو پوری فرما دے۔ اے لوگوں، آپ بھی ایک منٹ کے لیے اپنے خداوند قدوس سے خود بھی مانگیے اور ہم بھی مانگتے ہیں، ایک منٹ کے جو چاہے مانگیے آپ لوگ۔ جس نے بھی جو مانگا ہے اس پر آمین کہتے ہیں۔ یہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے، بندے نے مانگا خدا پورے فرمائے۔ جس نے میں اللہ پاک یہی ایک دعا ہے کہ آج اپنے گھر جائیں، راست اللہ پاک ان کو خوشخبریاں مل جائیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں پر تقریر اور دعا کے بعد میں سوال اور جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جو بھی ہو، خواہ عورت ہو مرد ہو، جن کے جو سوالات ہوں وہ یا تو یہ مائک سے بولے، اگر شرم آتی ہے تو وہ پرچی پہ لکھ کے ہم کو بھیج دے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آج کے آج ہی آپ کو جواب مل جائے، اور اگر آج نہیں ہے تو انشاءاللہ کل پرسوں بھیج دیں گے اس کو۔ یہ میں بھی ہوں، ہمارے مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس جو بھی سوال ہو اس تقریر کے بیچ میں، نہ جانے اتنے سوال ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں شاید میں تھک جاؤں گا۔ میں یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ایک سوال سے نہ جانے کتنوں کا فائدہ ہو یہاں پر، یہ آپ جانتے نہیں پاتی ہے۔ تو جس کا بھی کوئی سوال ہو یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو، وہ جنگا سا کھڑا ہو بول سکتا ہے۔ اگر بولنے میں شرم آتی ہے تو پرچی لکھوائیے، ہمارے یہ جو خادم ہیں وہ گھوم رہے ہیں آپ کے آس پاس، ان کو لکھ کے دیجئے، انشاءاللہ وہ جواب دے دیں گے۔ ابھی سوال ہو پوچھو، اس پہ پوچھو۔ جنازے کی نماز کے بعد دعا پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ یہ سب جانتے ہی ہیں آپ لوگ کہ خدا کہتا ہے اور نمازوں کے بعد میں دعاؤں میں کثرت سے کام لو، اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے دعا کے لیے۔ دعا انسان اپنی ہی مانگتا ہے گا۔ اب سوال ہے کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب تو مٹی ہے، تو اس کی نماز کے بعد میں جو بھی امام صاحب ہوں گے اس مردے کے لیے دعا کریں گے، تو اس میں برائی کیا؟ اس میں خوب دعا کرو، اللہ اس کے قبر کو روشن فرما دے، اس قبر کا عذاب ختم فرما دے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ جتنے ہوں گے پیچھے کرنے والے، کسی نے ایک نے آمین کہی، اس کی مغفرت ہو گئی، کتنی اچھی بات ہے۔ تو خود دعا مانگو، دعا مانگنا اچھی بات ہے، ضروری بات ہے۔ اور پوچھئے کوئی اور جگہ ہے جس کا نام ہے برمودا ٹرائنگل، ہاں، تو اس کے بارے میں مجھے جاننا تھا ایکچوئل میں کیا ہے وہ جو ٹرائنگل ہے جہاں سے جو چیز جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے وہاں سے۔ ان کا یہ سوال ہے کہ امریکہ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے برمودا ٹرائنگل، کہ وہاں پہ جو چیز گئی آج تک کبھی لوٹ کے نہیں آئی۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے جہاز گئے تو نہ تو جہاز آیا نہ جہاز والے آئے، چاہے وہ پانی کے جہاز ہیں تو وہ اس کو گھسیٹ لیتا ہے، اگر آسمان سے پرواز کر تو گھسیٹ لیتا ہے۔ اس کی کھوج کے لیے، ڈسکوری کرنے کے لیے نہ جانے امریکہ نے کتنی فوجیں بھیجی،
جو وہ بھی لوٹ کے نہیں آئی، اپنے راڈار لگائے وہ بھی لوٹ کے نہیں آئے، یعنی آج تک کوئی آیا نہیں۔ اس کے بارے میں لوگوں کو قیاسات ہے، تو کرسچن یہ بولتے ہیں یہ عیسیٰ مسیح کی جگہ ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ جگہ عیسیٰ مسیح ہے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہاں کوئی مت جانا۔ پھر انہوں نے اس چیز کو دیکھنے کے لیے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ چیز طے کری، لیکن وہ بھی آدھی صحیح بھی آدھی غلط ہو گئی، وہ بھی وہ برموڈا ٹرائنگل کا راز سمجھ نہیں پائی ہے۔ اصل میں برموڈا ٹرائنگل ایک پاک جگہ ہے جہاں پہ خداوند قدوس نے کہ جو نیک لوگ ہیں جن کو ہم جنات کہتے ہیں، ان کی حکومت ہے، اور وہاں پر اتنا میگنیٹ پیدا ہو گیا ہے تو وہ اس کو کھینچ لیتی ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر جو لوگ اچھے ہیں، جن کی نیت اچھی ہے، ان کو اس نے واپس بھی کر دیا ہے ایک کو، باقی جو لوگ اچھے ہیں وہ وہاں پر آج بھی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ راز الہی ہے، لیکن وہاں پر اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بولے یہ عیسیٰ کی جگہ ہے، کوئی بولے جگہ موسیٰ ہے۔ یہ وہاں پہ خدا کی طاقتیں ہیں جن کے اندر اگر کوئی دخل اندازی کرتا ہے تو اس کو کھینچتا کرتی ہیں یہ۔ اور اس کی جو یہ پہاڑ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ ہم بولتے ہیں ماؤنٹ جو ہے اپنے ہمالیہ پہاڑ سب سے بڑا ہے، بلکہ یہ ایسا پہاڑ ہے پیسیفک اوشن کے لیے، پرشانت مہاساگر کے اندر، جو جتنا اوپر ہے اتنا نیچے بھی ہے، یعنی کہ 2000 اوپر 2000 نیچے بھی ہے۔ کائنات میں اس سے بڑا کوئی پہاڑی نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے برموڈا ٹرائنگل، راز ہے۔ اور یہاں پر ایک ایسی فیلڈ تیار ہے جو کہ بڑے بڑے چیزوں کی گھسیٹ کرتی ہے۔ ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے کہ ایک بار جہاز گزر رہا تھا تو وہاں کے جو کیپٹن دیکھ رہا جو جہاز آنا چاہیے، تو دیکھا 3 گھنٹے گزرے جہاز ہی نہیں آ رہا، بڑا پریشان، سمجھ گیا یہ بھی جہاز گیا۔ اور جتنے مسافر سب نے دیکھا کہ گاڑیاں رک چکی ہیں اس جہاز کے اندر یہ، اور وہ جہاز نکلتا ہے، جیسے اس جہاز اس جز سے باہر آیا سب کی گاڑیاں واپس چلنے لگی۔ تو ان کو لگا، تو کیپٹن نے کہا جب پہنچا وہاں ایئرپورٹ پہ، بولا ہم تو لیٹ ہوئے نہیں، دیکھو ہم تو برابر یہاں پہنچ جائیں گے۔ ایک ایسی فیلڈ ہے، ایک ایسا میکنزم وہاں پر رہے گا جو خداوند قدوس کی دین ہے۔ جی اور پوچھئے۔ اور جو باہر بیٹھے 2 مالے 3 مالے پہ ان کو سوال ہے، پوچھئے۔ ہماری جو بچیاں بیٹھی ہیں، عورتیں ہیں، کوئی ہے؟ تک ہمارے مفتی صاحب تو بات کریں گے آپ سے۔ السلام علیکم۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے اس کا فضل۔ اس نے ہمیں اور آپ کو مبارک اور پاکیزہ اور مقدس دینی محفل میں بیٹھنے اور سب جوڑ کر حاضری کی سعادت پانے کی سعادت پانے۔ دعا اللہ تعالیٰ شاہ اس مجلس اور اس محفل کے جو برکات ہیں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی زندگیوں کا خاص حصہ بنا دیں۔ بے شک ایسی مجلسوں میں یا ایسے مجلسوں پر اللہ تعالیٰ شاہ نے مغفرتوں کے وعدے فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں اس طرح کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، فرشتے زمین سے لے کر کے آسمانوں پر قطاریں لگائیں اور انوارات کی بارشیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ شان و مغفرتوں کے فیصلے اتارتے ہیں۔ اپنی ذاتی غرض کے لیے بھی اگر کوئی ایسی مجلسوں میں جاتا ہے، اس
کو بھی اس محفل کے برکات کی بدولت مغفرت سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ تفصیلی روایت اس طرح سے کہ وہ فرشتے جو اس مجلس میں اپنے پروں سے ہمیں اور آپ کو سایہ کیے ہوئے ہیں، جب لوٹ کر خدا عالم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شان ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت تیرے بندے اور بندیوں نے تیرے اور تیرے پیارے نبی کے مقدس تذکرے کی غرض سے ایک مجلس منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ شان پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ اور جنت کے طلبگار تھے۔ کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھا۔ وہ دیکھی انہوں نے نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ شاہ رخ فرماتا ہے تو پھر آخر وہ کیوں کر مانگ رہے تھے پناہ جہنم سے اور کیوں کر جنت کے طلبگار تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ خبر دی تھی کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اللہ تعالیٰ شانوں کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے حساب کی غرض سے حاضری برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف تیری محبت، تیرے نبی کی محبت اور تیرے عذاب کی جگہ سے پناہ اور تیرے نعمتوں کی جگہ کے طلبگار کے جذبے سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ شان اس وقت خوش ہو کر کے فرماتا ہے کہ فرشتوں تو پھر تم گواہ رہنا، جتنے بھی اس مجلس میں شریک ہوئے تھے ان سب کو میں نے بخش، ان کی ساری خطائیں معاف کر دی۔ فرشتے اس وقت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اپنی ذاتی غرض کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے اس وقت پھر اور خوش ہو کر کے فرماتا ہاں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور سنو بھائی ہم نے اس کو معاف کر دیا تو تمہارا کچھ گھاٹا گیا کیا؟ فرشتے بالکل لاجواب ہوتے ہیں۔ میرے عزیز و سچ اور حق تو یہ ہے کہ اس مشقت بھری مجلس میں آپ حضرات نے اپنے شراکت پیش فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو آپ کی شرکت کو دنیا آخرت کی برتری بہتری اور ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی کے لیے قبول فرما لے۔ آمین۔ میسج کے طور پر ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میں، اس کو یاد کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ شان و حساب و کتاب کے بعد فیصلے فرما دے گا، جنت والوں کو جنت میں، جہنم والوں کو جہنم میں بھیج دے گا۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ شان و اہل جنت سے خطاب کرے گا، پوچھے گا جنت میں جنتیوں سے، یہ اہل جنت یہ بتاؤ کیا ہم نے تم کو اپنی ساری نعمتیں دے دی یا نہیں دے دی؟ تو اہل جنت جواب دیں گے باری تعالیٰ ان نعمتوں سے بڑھ کر کون سی نعمت